नाज़रीन आदाब। 26 जनवरी 2022 मुताबिक 22 जमात-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिल अमल वादे करने के मामले में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मंगल के रोज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इंतखाबात से कबल वोटरों को मुफ्त चीजों की फराहमी के वादे के जरिए वोट हासिल करने पर मुफ्त और तहफ़ तकसीम करने का वादा एक संगीन मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि इसको कानूनी तौर पर कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या इन इंतखाबात के दौरान ऐसा किया जा सकता है? ये अगले इंतखाबात के लिए होना चाहिए। ये एक संगीन मसला है। मुफ्त का बजट रेगुलर बजट से ज्यादा है। ने मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की हिदायत के साथ ही कहा है कि वो इस मामले की समाअत 4 हफ्ते बाद करेगा। यौम जमहूरिया के मौके पर हुकूमत ने 128 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आजहानी जनरल बिपिन रावत और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और राजस्थान के साबिक गवर्नर आजहानी कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के सदर आजहानी राधे श्याम को बाद अज मर्ग मुल्क के दूसरे आला तरीन शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा गया है। जबकि कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद, मगरबी बंगाल के साबिक वजीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनअत की नामवर शख्सियत सत्य नडीला और सुंदर पिचाई को पद्म भूषण के लिए मुंतखब किया है। सदर रामनाथ कोविंद ने यौम जमहूरिया के मौके पर मंगल को कौम से खिताब किया है। ये यौम जमहूरिया उन बहादुर हीरोज को याद करने का दिन है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि हमारे आइन की नौयत जामे है, लेकिन आज़ादी, मसावात जैसी बुनियादी चीजें इसके दीबाचे में लिखी हुई हैं। बुनियादी हुकूक और बुनियादी फराइज का भी आइन में अहम तरीके से जिक्र किया गया है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सदर ने कहा कि आज एक नया हिंदुस्तान उभर रहा है। ये एक मजबूत हिंदुस्तान और हसास हिंदुस्तान है। जमीयतुल उलमा हिंद ने झूठ और नफरत अंगेजी के सहारे मुसलमानों को निशाना बनाने और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैलाने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी की जल्द अज जल्द समाअत की दरख्वास्त की है। एडवोकेट एजाज मकबूल के जरिए दाखिल करदा दरख्वास्त में दर्ज है कि 13 अप्रैल 2020 में पिटीशन दाखिल होने के बाद इस मामले की अब तक 11 समाअतें हो चुकी हैं, जिसकी आखिरी समाअत 2 सितंबर 2021 में हुई है और अदालत के हुक्म पर यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मिस्टर सिंह ने कहा कि मैं 32 बरसों तक ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी में काम करता रहा, लेकिन जिस पार्टी में मैं इतना अरसा रहा, अब पार्टी वैसी नहीं रही और न ही इस पार्टी की वैसी सोच रह गई है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासती बाशिंदों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी खुशहाली, सेहत बख्श जिंदगी की आरजू का इजहार किया है। मंगल को गवर्नर हाउस से जारी मुबारकबादी पैगाम में गवर्नर ने मुल्क के तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी और जानिसारी की वजह से ही हिंदुस्तान दुनिया में एक आज़ाद, ताकतवर और जमहूरी मुल्क के तौर पर मशहूर है। उन्होंने कहा कि हमारा आइन मुल्क के लोगों को तालीमी, माशी, समाजी और सियासी तौर से यकसा मौके फराहम करता है। गवर्नर ने कहा कि सभी लोग आइन के मुताबिक अपने हुकूक के साथ साथ मुल्क के तई अपने फराइज को भी हमेशा याद रखें। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मुख्तलिफ सियासी लीडरों के माबैन सोशल मीडिया पर जारी लफ्जी जंग के दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बगैर ट्वीट किया और लिखा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करने वालों, बाय बाय तक तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यह नया उत्तर प्रदेश है जहां अवामी मकामात पर मुबैना फसादियों के पोस्टर लगाए जाते हैं और उनकी मिल्कियत कुर्क होती है और वो बाद में हम सुधर गए हैं कि तख्ती लेकर भी घूमते हैं। मलहूज रहे कि इससे पहले ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी समेत एसपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस इलेक्शन में बाबा, भैया और बहन जी को बाय बाय। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के पेश नजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगल को अपनी हरीफ जमात बीजेपी पर जुमलेबाजी करने और एसपी पर शरपसंद अनासिर को तहफ्फुज देने का इल्जाम लगाया है। एसपी और बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने ट्वीट पर कहा कि बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों की हुकूमतें जराइम को सियासत के पनाहगाह बनाने, कानून के साथ खिलवाड़ करने और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को तहफ्फुज वगैरह से यूपी को जंगल राज में ढकेल चुकी हैं, लेकिन उनकी जुमलेबाजी जारी है। इसके कुछ देर बाद ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार
سوار کر ایس پی اور بی ایس پی کا نام لیے بغیر ہی کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں جب اقتدار میں ہوتی ہیں تب کوئی کام نہیں کرتی اور الیکشن آنے پر الزامات کے تیر چلنے لگتے ہیں۔ یوگی نے ٹویٹ کر کہاوت کے ذریعے طنز کسا کہ کریں نہ دھریں ترکش پہنے پھریں۔ عام آدمی پارٹی کے یو پی انچارج اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یو پی الیکشن میں بی جے پی کے پاس بتانے کے لیے ترقی کا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے بی جے پی یو پی کو نفرت کی آگ میں جھونکنا چاہتی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے بھی کہا ہے۔ سنجے سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آدتیہ ناتھ جی کی بات سے پوری طرح متفق ہوں، پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے، ایسے میں وہاں بغیر بلائے جا کر گلے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بی جے پی کے لیڈروں کی بیان بازی پر سخت رد عمل کرتے ہوئے یہ بھی کہا پاکستان بھارت کا دشمن ملک ہے، اسی دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو پٹھان کوٹ میں جانچ کے لیے بلا کر ہمارے جوانوں کی شہادت کی توہین کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد پارٹیوں میں ٹکٹوں کے دعوے داروں کی لمبی قطار کی وجہ سے کانگریس اور سماجوادی پارٹی ضلع کی تمام سیٹوں پر امیدواروں کا فیصلہ کرنے میں بی جے پی اور بی ایس پی سے پیچھے ہیں۔ دونوں جماعتوں کو کانپور میں ابھی 5 سیٹوں پر امیدواروں کا فیصلہ کرنا ہے۔ کانگریس میں کہیں برہمن شتریہ، کہیں مسلم سرون اور کہیں برہمن کے درمیان گھمسان ہے۔ ایس پی پسماندہ مسلم اور دیگر طبقات کے درمیان مفاہمت میں شریک ہے۔ ساتھ ہی بی ایس پی کو صرف گووند نگر سیٹ سے امیدوار کا فیصلہ کرنا ہے۔ کانگریس پارٹی نے ابھی تک ضلع کی 5 سیٹوں کے امیدواروں کے اعلان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سب سے زیادہ تناؤ گووند نگر، سیتامور اور کلیان پور سیٹوں پر ہے اور ان میں خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق تنظیم نسواں شاہ محمد پور مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کی جانب سے بارگاہ زینب محلہ پورہ صوفی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے عظیم الشان پیمانے پر فاطمہ ڈے کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ذاکرہ اہل بیت اقبال فاطمہ غازی پوری نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امت کی خواتین کے لیے مکمل نمونہ عمل ہیں۔ وہ بیٹی بھی تھیں، زوجہ بھی تھیں اور ماں بھی، اسی لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے کامل نمونہ عمل ہے۔ اس موقع پر خواتین نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیے۔ اسمبلی الیکشن کے پیش نظر آج امروہہ سیٹ کے لیے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے امیدواروں نے اپنے اپنے پرچہ نامزدگی داخل کی ہے۔ اس موقع پر محبوب علی نے اپنے بیان میں بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سرکار نے نوجوانوں کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان سرکار کی بے رخی کے سبب بے روزگار اور پریشان حال ہے۔ بی جے پی نے 5 سال جملہ بازی اور مکر و فریب میں گزار دیے۔ ادھر نوگاواں سادات سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار سمر پال سنگھ نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ دیوبند کے حوالے سے خبر ہے کہ سردی کی شدت سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہیں جنوری کی بارش نے گزشتہ 35 سالوں کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ بارش سے جہاں گندم اور گنے کی فصلوں کو فائدہ ہوا ہے، وہیں سرسوں، دال، آلو، مسور، پالک، ساگ اور میتھی وغیرہ کی فصلوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ درجہ حرارت میں گراوٹ آنے سے گلن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ وقت میں مغربی ہوائیں ہماچل پردیش کے مشرقی حصوں اور اس سے متصل اتراکھنڈ پر ہیں، جو شمال مغرب ہواؤں کو میدانی حصوں میں لا کر سردی بڑھا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ایسے موسم میں کسانوں کو مزید محتاط رہنے کی صلاح دی ہے۔ دیوبند اسمبلی سیٹ سے سماجوادی پارٹی امیدوار کارتک رانا نے سہارنپور پہنچ کر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس دوران ایس پی لیڈر عمران مسعود نے تمام 7 سیٹوں پر ایس پی کی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کارتک رانا کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ پرچہ نامزدگی کے دوران ایس پی کے مضبوط لیڈر اور سابق ایم ایل اے عمران مسعود بھی کارتک رانا کے ساتھ موجود تھے۔ کارتک رانا سمیت سہارنپور کی سبھی 7 سیٹوں پر ایس پی کی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بار سہارنپور ایس پی کی حکومت بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ سماجوادی امیدوار کارتک رانا نے بھی دعویٰ کیا کہ عمران مسعود کے پارٹی میں آنے اور اکھلیش یادو کی بڑھتی مقبولیت کے سبب دیوبند اسمبلی سے ان کی جیت یقینی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی حکومت میں کرائے گئے ترقیاتی کام آج بھی اتر پردیش میں مثال بنے ہوئے ہیں، جبکہ بی جے پی حکومت میں صرف ہندو مسلمان کی سیاست کی گئی، جسے عوام نے اب نامنظور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب آنے والا وقت سماجوادی پارٹی کا ہے۔ واضح رہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ 28 جنوری تک جاری رہے گا۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹس کے مطابق ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں موجود امریکی وفد کے ساتھ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رابطے غیر سرکاری تحریری تبادلے کی شکل میں انجام پائے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکریٹری علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ویانا میں موجود امریکی وفد سے اب تک جو بھی رابطے ہوئے ہیں
وہ غیر سرکاری اور تحریروں کے تبادلے کی شکل میں رہے ہیں اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے رابطے صرف اس وقت ہی دوسرے طریقوں کے متبادل بنتے ہیں جب اچھا سمجھوتا قابل دسترس ہو۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بمباری کی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک ان حملوں میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصان کے بارے میں کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ سعودی اتحاد نے حالیہ ہفتوں کے دوران یمن کے مختلف شہروں کے رہائشی علاقوں کو بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کے خلاف سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حملوں اور جارحیت کا سلسلہ مارچ 2015 سے جاری ہے اور ان حملوں میں اب تک لاکھوں یمنی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر اور دربدر ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے جرمنی میں ایک پریس کانفرنس میں دنیا کے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کورونا وبا کا مقابلہ کرنے میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس اس وقت اپنے تیسرے سال میں داخل ہو رہا ہے اور اس وقت ہمیں نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ ڈیلٹا کے مقابلے میں سخت اور شدید نہیں ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اس وبا کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور یہ ویریئنٹ انفلوئنزا جیسے موسمی وائرس میں تبدیل ہو جائے گا۔ یورپ کے پہلے اردو چینل بیزی ٹی وی جرمنی کے میزبان اور سی ای او سید باقر زیدی کی جانب سے معروف براڈ کاسٹر یاور مہدی کی یاد میں پروگرام بیاد یاور مہدی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بین الاقوامی شخصیات نے شرکت کی اور سید یاور مہدی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پروفیسر شاہ عارف دولوی انڈیا، عارف نقوی جرمنی، افتخار عارف پاکستان، رضا علی عابدی بی بی سی انگلینڈ، خوشبخت شجاعت پاکستان، عقیل عباس جعفری پاکستان، اویس ادیب انصاری پاکستان، زیڈ ایچ خرم پاکستان، اون عباس جعفری پاکستان اور یاور مہدی کے صاحبزادے سید حیدر مہدی نے خصوصی شرکت کی اور یاور مہدی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ عارف نقوی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے ہمارے بہت سے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، یاور بھائی بھی ان میں سے ایک ہیں جس کا نہایت دکھ ہے۔ ذہانت، دوست نوازی، سب کا خیال رکھنا اور لوگوں کے کام آنا، یہ یاور مہدی کی وہ خصوصیات تھیں جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہیں گی۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مملکت سعودی عرب نے بغیر کسی فیس یا مالی معاوضے کے اقامہ، ایگزٹ اور ریٹرن ویزوں اور وزٹ ویزوں کی میعاد میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے بغیر فیس اور بلا معاوضہ غیر ملکی شہریوں کے اقاموں، ایگزٹ اور ریٹرن ویزوں کی میعاد 31 مارچ 2022 تک بڑھا دی ہے۔ اس کا مقصد ملک میں مقیم غیر ملکی شہریوں کو کورونا وبا کے دنوں میں احتیاطی تدابیر اور اقدامات میں سہولت فراہم کرنا اور ان کی حفاظت کے ساتھ معاشی اور مالیاتی اثرات کو کم کرنے میں تعاون کرنا ہے۔ اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔